ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا 7واں روز۔ تہران، شیراز، کرمانشاہ اور خراسان پر خوفناک بمباری۔ 13 طبی مراکز سمیت 105 عوامی مقامات پر جارحیت۔ مزید 17 افراد کے شہید ہونے کی تصدیق۔ مجموعی تعداد 1230 ہو گئی۔ صہیونی طیاروں کے لبنان پر حملے، شہداء کی تعداد 123 ہو گئی۔ اسرائیل نے مسجد اقصی میں جمعے کی نماز پر پابندی لگا دی۔ ایران کا کلسٹر بموں سے لیس خیبر شکن میزائلوں سے تل ابیب پر حملہ، ایک ساتھ درجنوں ڈرونز اور میزائلوں کی بارش۔ دفاعی نظام آئرن ڈوم ناکام، مختلف علاقوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ خلیج عمان میں امریکہ کے بحری بیڑے ابراہیم لنکن پر ڈرونز سے یلغار۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ابھی ہتھیاروں کا معمولی حصہ استعمال کیا، جلد وہ ہتھیار سامنے لائیں گے جو پہلے استعمال نہیں ہوئے۔ ایران کے خطے میں امریکی اہداف پر تابڑتوڑ جوابی حملے۔ کویت میں امریکی اڈے پر حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ امریکہ نے کویت میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں 3 افراد، بحرین میں 1 شخص جان سے گیا۔ ابوظہبی میں ڈرون ملبہ گرنے سے پاکستانیوں سمیت 6 افراد زخمی۔ عمان کی بندرگاہ پر ٹینکر پر پروجیکٹائل حملے سے 1 شخص جاں بحق۔ ایران میں موجود نظام کا خاتمہ اور اپنی پسند کی قیادت چاہتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا NBC کو انٹرویو۔ کہا ایران اپنی نیوی سمیت سب کچھ کھو چکا ہے، اس وقت زمینی فوج اتارنا وقت کا ضیاع ہے۔ ایران سے جنگ 2 ماہ یا زیادہ بھی جاری رہ سکتی ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے پینٹاگون میں پریس بریفنگ کے دوران کہا، پاسداران انقلاب کو امریکی فوجی طاقت کے بارے میں شدید غلط فہمی تھی۔ امریکی فوج کے پاس جدید ہتھیاروں اور اسلحے کا وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف کا ایرانی جنگ کے اگلے مرحلے میں بقیہ ایرانی قیادت اور فوجی صلاحیتوں کو ختم کرنے کا اعلان۔ کچھ ممالک نے ثالثی کی کوششیں شروع کر دی ہیں، خطے میں پائیدار امن کے خواہاں ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا قومی خود مختاری اور وقار کے دفاع میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ ایران کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، جرمنی کا واضح اعلان۔ جرمن وزیر خارجہ جوہان وڈیفل نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ایرانی حکومت کو گرانے یا جنگ کرنے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جرمنی مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل کا خاتمہ چاہتا ہے۔ امریکی نشریاتی تحقیقات میں ایران کی جنگی کامیابیوں کی تصدیق۔ CNN کی سیٹلائٹ تصاویر کی مدد سے تجزیاتی رپورٹ میں اردن میں جدید 53 ریڈار کی تباہی کی نشاندہی۔ UAE قطر میں 3 مقامات کو تھاڈ ریڈار کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی ایئر ڈیفنس سسٹم کو کمزور کرنے کی کوششوں کا بھی اعتراف۔ پاکستان بھارت کی آبی دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے۔ پانی کا بطور ہتھیار استعمال علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں پاکستانی مندوب آصف افتخار نے خبردار کر دیا، عالمی برادری سے بھارت کی ہٹ دھرمی کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے خلاف افواج پاکستان کی زمینی و فضائی کارروائیاں جاری۔ کرم سیکٹر میں متعدد پوسٹیں تباہ، پاک فوج کی جانب سے بھاری آرٹلری فائر سے پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فضائیہ نے بگرام ایئر بیس میں اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیا۔ افغان طالبان کی ایمونیشن سپورٹ کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا۔ ICC نے T20 ورلڈ کپ کے پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کے لیے نامزدگیوں کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کے صاحبزادہ فرحان بھی شامل۔ صاحبزادہ فرحان نے ورلڈ کپ کے 7 میچز میں 2 سنچریوں کی مدد سے 383 رنز بنائے۔